بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو تمام عالم پر فضیلت دی تھی۔ اسی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت مریم پیدا ہونے والی تھیں تو ان کی والدہ نے لڑکا سمجھ کر انہیں اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ پھر جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے کہا، اے میرے رب، یہ تو لڑکی ہے، یہ کیا دین کی خدمت کرے گی؟ اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی جیسا کمزور نہ ہوتا۔ پھر ان کی والدہ نے دعا کی، اے میرے رب، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی برائی سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے بچہ رونے لگتا ہے، لیکن حضرت مریم کی پیدائش کے وقت شیطان انہیں نہیں چھو سکا۔ جب حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ کچھ بڑی ہوئیں تو ان کی کفالت کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کرے، تو قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور وہ حضرت مریم کے کفیل قرار پائے۔ حضرت مریم عبادت خانے میں رہنے لگیں اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ کبھی کبھی جب وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تو کیا دیکھتے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہوتیں۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے، اے مریم، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو حضرت مریم کہتی، اللہ کے پاس سے آتی ہیں اور وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر ایک روز چند فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری سنائی، اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے، تم کو پاک بنایا ہے، تو اے مریم اللہ کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو۔ جب حضرت مریم جوان ہوئیں تو چند فرشتے دوبارہ ان کے پاس آئے اور بشارت دی، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو تمہارے بطن سے پیدا ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ تو فرشتوں نے کہا، اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ کچھ عرصہ بعد ایک روز جب حضرت مریم گوشہ نشین تھیں تو ایک فرشتہ خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ حضرت مریم اسے دیکھ کر کہنے لگی، میں تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، تم کون ہو اور یوں تنہائی میں میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے پھر کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اسی حالت میں ہوگا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بے حد آسان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور فرشتے نے آواز دے کر کہا، غمگین نہ ہو، یہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے، اس میں سے پیو اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تم پر کھجوریں گریں گی، وہ کھاؤ۔ پھر جب تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو تم کسی انسان سے بات نہ کرنا، اگر کوئی تم سے بات کرے تو اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، لہٰذا آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ کچھ عرصہ بعد جب لڑکا پیدا ہو گیا تو حضرت مریم اسے لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں۔ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم کے ہاں بنا شوہر کے لڑکا پیدا ہوا ہے تو انہوں نے ان پر تہمت لگائی اور کہنے لگے، اے مریم، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار تھی، لیکن تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم نے کوئی جواب نہ دیا اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگوں نے کہا، ہم ایک بچے سے کیا بات کریں گے جو ابھی گہوارے میں لیٹا ہے؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے
مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔